یہیں سے وہ جو منحرف دین ہے وہ سامنے آیا، چونکہ یہ جو عیسائیت کا جو کلچر تھا یا جو کلیسا تھا، انہوں نے جس طرح سے دین اور سائنس کے درمیان ایک جو ہے نا جھگڑے کو جنم دیا، اسی طرح سے عقل اور دین کے درمیان جو ایک جھگڑے کو جنم دیا. تو در حقیقت یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے دین کی اس طرح سے تشریح نہیں کی جو ایک اس وقت جو ہے خدا کا دین تھا. مختلف صورتوں میں جو خدا کا دین آج ہم تک پہنچا ہے، ایک صورت وہ تھی، اس کی صحیح صورت پیش نہیں کر سکے جس کے نتیجے میں ایک منحرف دین سامنے آیا، اور اس منحرف دین نے جو اس وقت کے جو سائنسی مسائل تھے ان کو وہ ٹیکل نہیں کر سکا، ان کو ڈیل نہیں کر سکا وہ دین. نتیجتاً لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دین اور سیاست میں، اسی طرح سے دین اور عقل میں کیا ہے، ایک جھگڑا ہے، ایک کنفلکٹ ہے، لہٰذا دین وہ ساری چیزیں پیش نہیں کر سکتا ہے. یعنی یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے چونکہ عیسائیت کے اندر جو ایک دین تھا وہ ان مسائل کو ڈیل نہیں کر سکا. تو اس کی مین وجہ بھی یہ تھی کہ یعنی وہ دین جو ہے وہ اصل و خالص وہ دین ہی نہیں تھا، اس کے اندر منحرف چینجنگ ایسی آتی نہیں اپنی پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے، یا کلیسا کے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے، یا وہاں کے بادشاہ کے آپ کہہ لیں ذاتی مفادات کی وجہ سے، یا وہاں کا ایک مخصوص گروہ جو آپ کہہ لیں رولنگ کلاس تھا ان کے مفادات کی وجہ سے انہوں نے دین میں رد و بدل کر دی، جس کی وجہ سے وہ اصل دین سے چلے گئے. اچھا، اس میں ایک پوائنٹ میں جو اضافہ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں دین اور فلسفے کا جو بنیادی کلیم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم انسان کو کامل کرنا چاہتے ہیں، ہم انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہم جس طرح ایک بیج درخت بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بھی رشد کا ایک ایسا سلسلہ ہے. تو دین اور فلسفہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم حکمت. جب کرسچن جو سویلائزیشن تھی یہ زوال کا شکار ہوئی اور منحرف دین وجود میں آیا، اور اس کے نتیجے میں اس منحرف دین کے نتیجے میں مادی تہذیب وجود میں آئی، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے انسان سازی کے بجائے انسان کی تخریب شروع کی، انسان کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا شروع کیا. یعنی وہ تمام عناصر جو ایک انسان کو، اسی لیے امام خمینی کا ایک بہت پیارا مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعمار آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہے؟ انسان سے ڈرتا ہے. یعنی کسی قوم میں جب انسان پیدا ہوگا نا، استعمار چونکہ استعمار جو امپیریلزم ہے وہ اس مادی تہذیب کا طغیان ہے، جس نے طغیانی کی. جب طاقت اس کو ملی، ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یعنی انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے طاقت مل گئی ہے، بے نیاز ہوں، تو طغیان کرتا ہے. تو مغربی تہذیب کو جو سائنٹیفک ریولوشن اور انڈسٹریل ریولوشن نے جو بے تحاشا طاقت عطا کی، اس کے نتیجے میں انہوں نے انسان سازی تو نہیں کی، یعنی انسان کو طاقتور تو بنایا. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اگر آپ اس میں نوٹ وہ کریں، اس سے پوری وہ ہسٹری کا کنٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو طاقتور بناؤ علم کے ذریعے، انڈسٹری کے ذریعے، لیکن انسان کو کون قابو کرے؟ انسان کو جب آپ معنویت سے دور کرتے ہیں، وحی سے دور کرتے ہیں، عقلانیت سے دور کرتے ہیں، تو انسان طاقتور تو ہو گیا، لیکن اب اس انسان کو کون قابو میں لائے گا کہ جس کے پاس بے تحاشا طاقت ہے. یعنی جیسے اس وقت کے حالات یہاں پر میں آپ کو اس میں اضافہ کروں، جس طرح سے سجاد بھائی نے بیان کیا کہ کلیسا کی جو کلیدی ترین اور بنیادی ترین ایک مشکل تھی، جس کی طرف آیت اللہ جوادی عاملی نے اشارہ کیا، کہ جو ہم نے کہا کہ ان کا ایک منحرف شدہ دین وہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا معاشرے میں، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں سیاست دین سے جدا ہے. اور انہوں نے کہا یعنی سیاست کا کوئی کام نہیں ہے دینی امور میں، اسی طرح سے دین کا کوئی کام نہیں ہے سیاست میں، لہٰذا ان کے ہاں جو مثلا سیاسی لوگ تھے وہ الگ قسم کے تھے، دینی لوگ تھے وہ الگ قسم کے تھے. اسی طرح سے ایک اور اہم نقطے کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ جو ان کی تہذیب تھی ان کے اندر جو اخلاقی خرابیاں ہیں یہ ایک بہت اہم تھا، اور اسی طرح سے جو مالی بے ضابطگیاں تھیں ان کے اندر. لہٰذا میں اس نقطے کو ضرور کوٹ کروں گا، یہاں پہ رہبر شہید نے کہا کہ جو ایک اسلامی تہذیب کا یا ایک اسلامی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کو مالی تقوی کا اس کے اندر ہونا ضروری ہے. لہٰذا اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ایک منحرف شدہ دین، ایسا دین جو آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتا ہے، وہ معاشرے میں آ جاتا ہے، اور اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں مغربی تہذیب کے اندر.